بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ جو ہے وہ صرف مخصوص نشستوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ پارٹی کی حیثیت سے تحریک انصاف بحال ہو گئی ہے اور اب فعال ہو سکتی ہے، اس کا امکان موجود ہے اگر ہوش مندی سے کام لیا گیا۔ بہت دنوں کے بعد یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے۔ چھوٹی چھوٹی اچھی خبریں تو آتی رہیں، لیکن یہ پاکستانی عوام کی فتح کا دن ہے۔ اگرچہ جشن منانے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو اس کا اعلان کرنا چاہیے، اور اگر ان کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی تو گوہر علی خان اور عمر ایوب کو فوری طور پہ اس کا اعلان کر دینا چاہیے۔ جشن منانے کا وقت ابھی نہیں آیا، ابھی شکر ادا کرنے کا وقت ہے، اور خدا کی بارگاہ میں انکسار اور خلوص کا سکہ ہی قابل قبول ہے۔ فیصلے کے پس منظر میں سب سے زیادہ کریڈٹ تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کے ججوں کو جاتا ہے، بدترین دباؤ نے جنہوں نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا۔ لیکن اس کے پس منظر میں تحریک انصاف کے کارکنوں، بالخصوص خواتین کارکنوں اور لیڈروں کی قربانیاں ہیں، سب سے بڑھ کر پارٹی کے آہنی اعصاب کے لیڈر عمران خان کے خیرہ کن عزم کی، جنہیں میرا خیال ہے کہ فی الحال بھوک ہڑتال کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ جو اس ملک کو مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں اور تاریکی میں دھکیل دینا چاہتے تھے اور شہریوں کو مظلوم رعایا مجبور اور محصور رعایا بنا دینا چاہتے تھے، اگر وہ اپنے طرز عمل میں کچھ بھی تبدیلی کرتے ہیں تو ان سے بات کرنی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے، عمران خان سے بات کرنی چاہیے، اور عمران خان کو اپنی پارٹی کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ دوسری پارٹیوں سے تعلقات کار قائم کرے ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے، یعنی کم از کم سوچ بچار کا آغاز تو کرے، اس لیے کہ بے یقینی اور مایوسی ختم کیے بغیر اور ایک منیمم اتفاق رائے کے بغیر کوئی قوم پھل پھول نہیں سکتے۔ دنیا میں تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک قوم کے مختلف گروہ ایک دوسرے کو دبانے اور تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہوں اور وہ ترقی کر رہی ہو۔ اس کی ایک واضح سادہ مثال یہ ہے کہ سارا سرمایہ ملک سے باہر جا کے انویسٹ ہو رہا ہے یا تجوریوں میں بند ہے اور کاروبار ختم ہو رہا ہے، اور 1.10 کروڑ آدمی اس سال اندیشہ کے خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے۔ گردن آپ کی IMF نے اور امریکہ نے پکڑ رکھی ہے، اور اس گردن چھڑانے کا طریقہ یہی ہے کہ ملک کے اندر جنگ و جدل بند ہو۔ سپریم کورٹ کے جج تو ظاہر ہے خراج تحسین کے حقدار ہیں، اور انہیں خراج تحسین پیش کیا ہی جائے گا۔ انہی کے اصرار پر، ان صاحب ضمیر لوگوں کے اصرار پر ہی یہ ممکن ہو سکا۔ قاضی صاحب تو وکیلوں کو کیا اپنے ساتھی ججوں کو بھی بولنے نہیں دیتے تھے، اور انہی نے سٹینڈ لیا اور وہی ڈٹ کر کھڑے رہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا۔ لیکن آغاز کار تو جسٹس بابر ستار اور ان کے ساتھیوں نے کیا۔ ججوں کے گھروں پر کیمرے لگانے کے عمل سے جو رد عمل پھوٹا وہ ہماگیر ہوتا گیا، اور اس میں سبق یہ ہے کہ جبر کی ایک آخری حد ہوتی ہے۔ خوف ایک ایسا ہتھیار ہے جو بہت سلیکٹیولی، بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، ورنہ مفرقی ہتھیار بومرنگ کی طرح وہیں لوٹ آتا ہے جہاں سے اسے پھینکا گیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ، وجاہت سعید، صابر شاکر، اگر کوئی نام رہ گئے ہیں تو میں معافی کا خواستگار ہوں، اور پاکستان میں موجود اخبار نویسوں بالخصوص عمران ریاض، صدیق جان اور سمیع ابراہیم کے علاوہ سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرنے والے اخبار نویس بالخصوص مطیع اللہ جان اور اسد علی تو بھی بے ساختہ تحسین کی، ان کی بے ساختہ تحسین کی جائے گی جو ڈٹ کر کھڑے رہے۔ سپریم کورٹ کے رپورٹروں نے جو رول ادا کیا اور جس طرح قوم کو آگاہ رکھا اور امید کی مشعل جلائے رکھی اور صحیح موقف ان میں سے اکثر نے اختیار کیا، اس سے بہت بڑا فرق اس سے پیدا ہوا۔ اس پہ نہ لکھا گیا ہے نہ بات کی گئی ہے اب تک۔
لیکن بہرحال تاریخ کسی چیز کو فراموش تو نہیں کرتی۔ کل رات گئے جب درمیان میں ایک تاریک رات حائل تھی اور ابھی کئی گھنٹے باقی تھے اور ہر طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے تھے، دھند کے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے محمد مالک، سمیع ابراہیم اور صدیق جان نے امید کو زندہ رکھا۔ اپنے ساتھی اخبار نویسوں کو بتاتے رہے کہ فیصلہ قوم کے حق میں ہوگا۔ محمد مالک نے تو کامل یقین کے ساتھ اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ فیصلہ 8-5 کی اکثریت سے ہوگا۔ یہ سب لوگ تحسین کے مستحق ہیں اور قوم ان کی شکر گزار رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی عوام نے اپنا فیصلہ 8 فروری ہی کو صادر کر دیا تھا۔ اس قدر خوف کے باوجود اور اس قدر گھنونے حربوں کے باوجود لوگوں نے پست ہونے سے انکار کر دیا اور پولنگ اسٹیشنوں پر گئے اور ووٹ ڈالے۔ یہ الگ بات ہے کہ نتائج تبدیل کر لیے گئے۔ اس سے بھی پہلے سب سے بڑی پارٹی کو درہم برہم کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے برتے گئے، لیکن بہرحال قوم نے زندگی کا ثبوت دیا۔ میں نے جن بھی ہوش مند، میرے دل میں ان کی عزت پہلے بھی تھی، اب ان کی عزت اور بڑھ گئی ہے، جن لوگوں نے یہ کہا، کبھی میں تفصیل سے ان کا ذکر کروں گا، جنہوں نے یہ کہا کہ 8 فروری کے بعد مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس میں جو معروف لوگوں کے علاوہ غیر معروف لوگ شامل تھے۔ معروف لوگوں میں مثال کے طور پر سید مشاہد حسین تھے، جنہوں نے پارٹی لائن ٹو کرنے سے انکار کر دیا، سرکاری سچ بولنے سے انکار کر دیا، ایک طرح کے بغاوت کی اور خطرہ مول لیا۔ اور سب سے بڑھ کر ہماری خیر خواہی چینیوں نے کی، جنہوں نے کہا تو صرف یہ کہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، لیکن دراصل اس میں ایک پورا میسج تھا۔ پشاور ہائی کورٹ اس سے پورے عرصے میں مشعل بردار رہی، اور لیکن اس پر ہمیشہ تعجب کا اظہار کیا جائے گا کہ خصوصی سیٹوں کے باب میں اس نے غیر متوقع فیصلہ کیوں صادر کیا۔ کبھی نہ کبھی اس کی وجوہ سامنے آئیں گی۔ کیا انہوں نے چیف جسٹس قاضی عیسیٰ کی طرح یہ فرض کر لیا کہ متن ہی سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے؟ جن ججوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا، 6 ججوں نے، انہوں نے عدل کے عمل پر اصرار کو تیز تر کر دیا۔ وہیں سے نیا مرحلہ سفر کا شروع ہوا، کامیاب سفر کا، جو فرض کیجئے فوری طور پہ نتائج پیدا نہیں بھی کرتا جس کی ہم توقع کر رہے ہیں، تو لیکن آخر کار یہ ان فیصلوں میں سے ایک ہے جو اس بڑی کامیابی کا باعث بنے۔ سوشل میڈیا پر خرافات بہت ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن قوم کو آگاہ اور بیدار رکھنے میں اسی نے حتمی کردار ادا کیا۔ جواب میں ایکس کو بند کرنے اور سوشل میڈیا پر دباؤ بڑھانے کے علاوہ اخبار نویسوں سے عمران خان سے بغض رکھنے اور حکمران پارٹیوں سے مفادات کی امید رکھنے والے اخبار نویسوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی عدالتیں تک جھک گئیں اس کے سامنے، نریندر مودی کے سامنے، اور میڈیا تو گودی میڈیا کہا جانے لگا، گود میں بیٹھا ہوا میڈیا۔ قصورواروں کا جب تعین کیا جائے گا، ذمہ دار لوگوں کا، تو جنرل قمر کا نام سر فہرست رہے گا۔ اگرچہ اب وہ ملک کے سب سے اہم منصب پر فائز نہیں تھے، لیکن گاڑی کو پٹڑی سے اتارنے کا کام انہی نے شروع کیا۔ نہ صرف یہ کہ وہ نواز شریف اور زرداری نے جو فیصلہ کیا تھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے سے ہم آہنگی پیدا کرنے کا، نہ صرف وہ اس کے لیے اعلیٰ کار بنے، اور کئی تاجر بھی جن کا نام ابھی تک نہیں آیا، کئی بڑے بزنس مین بھی جنہوں نے رقوم خرچ کی اور کوشش کی، جن کا مسئلہ یہ ہے کہ بھارتی بالادستی قبول کی جائے، چونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے، بعض میڈیا گروپوں نے بھی۔ لیکن جنرل باجوہ جو ہیں وہ فائنلی امریکہ کے ساتھ بالکل براہ راست انہوں نے رابطہ کر لیا، اسی لیے برطانیہ میں بھی ان کی پذیرائی ہوئی جو امریکی پالیسی پہ چلتا ہے، اور امریکہ میں تو ان کی ایسی پذیرائی ہوئی کہ لوگ حیران ہی رہ گئے۔
انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، توپوں کی سلامی دی گئی، اور لیکن یہ کہ انہیں تحفظ دیا گیا. انہوں نے روپیہ بنایا اور بے دردی سے بنایا، اور قصوروار انہیں ٹھہرایا گیا جنہوں نے اس کا انکشاف کیا. تلافی کی واحد صورت یہ ہے کہ یہ سب لوگ قوم سے معافی مانگیں اور اس بات کا ادراک کریں کہ منفی انداز فکر کا آخری انجام قوم ہی نہیں، خود ان کے لیے بھی بدترین ہوتا ہے. بین الاقوامی دباؤ نے بھی بہتری کے امکان میں اضافہ کیا. سب سے اہم فیصلہ امریکی نمائندگان نے کیا، جہاں ہمارے لوگ نہیں سمجھتے، بہت سے اخبار نویس بھی نہیں سمجھتے کہ انسانی حقوق کو ایک مذہب کا درجہ حاصل ہے. یہ کہا گیا کہ لابنگ کی گئی ہے، یہ بچگانہ باتیں بہت سی کی گئی ہیں. حکومت پاکستان نے کوشش نہیں کی، وزارت خارجہ نے کوشش کی. وہ ہمارے سے کیا کر سکتے تھے؟ اپنا سفیر صاحب جن کو ہٹا دیا گیا، سردار مسعود کو، سفارت خانے سے تو رابطہ ہی نہیں تھا پاکستانیوں کا. وہ قرارداد آئی، پھر اقوام متحدہ کا جنیوا میں جو ورکنگ گروپ ہے انسانی حقوق کا، اس نے، اور پھر سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے اس پر مہر لگا دی. دنیا بھر کے میڈیا کا اس میں ایک رول ہے، کیونکہ میڈیا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک ایسی مچھلی ہے جو عوامی احساسات کے سمندر میں زندہ رہتی ہے. تاریخ میں پہلی بار، امریکی تاریخ میں پہلی بار سمندر پار پاکستانیوں نے ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا. صرف بارسوخ ڈاکٹروں نے نہیں، جو ایک بڑی زبردست کمیونٹی ہیں پاکستانیوں کی، بلکہ عام پاکستانیوں نے، بہت سے عام پاکستانیوں نے، وہ اپنے کانگریس مین کے پاس گئے، اپنے علاقے کے سینیٹرز کے پاس گئے، اور اب وہ ایک مستقل طور پر ایک طاقت ہیں. اور یہ سب جانتے ہیں کہ سمندر پر پاکستانیوں میں 80-90% لوگ عمران خان کے حامی ہیں، جس پہ وہ فخر کرتے ہیں. اور ظاہر ہے نواز شریف پہ تو فخر نہیں کر سکتے، زرداری پہ تو نہیں لوٹ گھسوٹ کرنے والوں پہ تو فخر نہیں کر سکتے. اور یہ اب ایک مستقل ادارہ ہے اور اس کی رائے کو اہمیت دینی پڑے گی، اور ان کو بالآخر ووٹ کا حق بھی دینا پڑے گا. تازہ ترین اطلاع یہ ہے، خبر یہ ہے کہ ایوان نمائندگان کے بعد سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی جائے گی، جس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، جس کے بعد ایک قانون کا اطلاق ممکن ہو سکتا ہے، جسے میگیسن، پتہ نہیں یہ تلفظ مجھ سے ٹھیک ادا نہیں ہو رہا، یہ ایکٹ کہا جاتا ہے. اس قانون کے تحت پاکستان کی اہم ترین شخصیات، جس میں بہت اہم شخصیات شامل ہیں اور جج حضرات کا بعض شامل ہیں اور بعض اخبار نویس شامل ہیں، نام بھی مجھے معلوم ہیں، جو ان پاکستانیوں نے دیے کانگریس مین کو، سینیٹرز کو، ان کے داخلے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. اس تمام قضیے کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو الیکشن کمیشن کے چیئرمین الیکشن کمیشن راجہ سلطان سکندر کا ذکر شاطرین الفاظ میں کیا جائے گا، جو ایک چابی والے کھلونے کی طرح برتے گئے. قاضی عیسیٰ بھی مورد الزام ٹھہرائے جائیں گے، جو نہ صرف پی ٹی آئی کے وکیلوں کو، جسے اب سنی اتحاد کونسل کہا جاتا ہے لیکن اب کہنے کی شاید ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ اپنے ساتھی ججوں کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. ظاہر ہے 17 سیٹوں والے وزیر اعظم اور صدر زرداری بھی ذمہ دار قرار دیے جائیں گے. اتنے ہی ذمہ دار ایک جعلی الیکشن کو انہوں نے ممکن بنانے میں مدد کی، اور ایم کیو ایم بھی. مولانا فضل الرحمان بچ گئے اور بچے رہ سکتے ہیں، اگرچہ انہوں نے ایک بڑی غلطی کی کہ مخصوص نشستوں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. قاضی عیسیٰ مسلسل آئین کے متن پر زور دیتے رہے. قانون کی اہمیت کا ادراک رکھنے والا، قانون ہی وہ چیز ہے جو معاشرے کو جوڑے رکھتا ہے. یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہے، یعنی ان الفاظ میں تو نہیں لکھا، مگر یہ تو لکھا ہے وَلَكُمْ بِالْفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ معاشرے کی زندگی کا انحصار جزا و سزا پہ ہوتا ہے.
جتنا جرم اتنی سزا۔ ایک عام آدمی بھی قانون کا کی اہمیت کو سمجھتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ متن کو نہیں دیکھا جاتا، الفاظ کو نہیں دیکھا جاتا، قانون اور آئین کی روح کو دیکھا جاتا ہے۔ الفاظ میں کبھی کوئی حقیقت مکمل طور پر نہیں سمجھی جا سکتی، حتیٰ کہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اس کے بھی ظاہری مفہوم کو ہمیشہ نہیں لیا جاتا۔ اس میں ایسی آیات ہیں جس کا لغوی ترجمہ اگر آپ کریں گے تو آپ اسے سمجھ ہی نہیں سکیں گے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے جو ایک عالم دین کہتا ہو یا ایک مقتدی، اس پر سب علماء متفق ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں کہا گیا قرآن مجید میں حتیٰ یاتی الیقین، حتیٰ کہ یقین کا مرحلہ آ جائے، تو یقین سے مراد موت ہے، اور کئی جگہ پر شکر سے مراد ایمان ہے۔ تحریک انصاف کو بکھیرنے اور کے لیے جو غیر اخلاقی حربے استعمال کیے گئے وہ ہمیشہ رنج اور کراہت کے ساتھ یاد رکھے جائیں گے، لیکن انہیں معاف کیا جا سکتا ہے اگر اعلی ظرفی کا ایک طرف سے مظاہرہ کیا جائے اور دوسری طرف سے اپنی غلطی کو تسلیم کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرمندگی بھی ایک طرح کی توبہ ہے، اس کا اظہار الفاظ سے زیادہ عمل میں ہونا چاہیے۔ پارٹی کے لیڈروں کو جماعت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اس میں مخبر ڈھونڈے گئے، اور کوئی حربہ ایسا نہیں ہے جو استعمال کاغذ چھینے گا، یہ تو سب جانتے ہیں، ان کی چیزوں کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے۔ بلے کے نشان کا جو فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے، اس پر تو دنیا دنگ ہی رہ گئی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس پہ مہر لگائی۔ یہ وہ عمل ہے جسے میں کہتا ہوں کہ قوم کو مایوسی اور بے یقینی کی اتھاہ گہرائیوں میں اور شہریوں کی بجائے مجبور اور محصور رعایا بنانے کا عمل شروع کیا گیا۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیا لوگوں نے، اپنے ملازمتوں کے لیے کیا، اپنے بہت چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ کے لیے کیا۔ آدمی یا تو جب اہم عہدے پر فائز ہوتا ہے یا تو اپنے ذاتی مفادات کو دیکھ سکتا ہے یا قومی مفادات کو دیکھ سکتا ہے۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے ذاتی مفادات کو تو نہیں دیکھا۔ ابراہیم لنکن تو بڑی آسانی سے صدارت فرما سکتے تھے، اور ایک سے زیادہ بار فرما سکتے تھے، ان کی تو مارل اتھارٹی اتنی شدید تھی۔ انہوں نے کیوں جھگڑا مول لیا پارلیمنٹ سے اور جنوبی ریاستوں سے؟ کس لیے جھگڑا مول لیا؟ اور وہی ابراہیم لنکن نہ ہوتا تو امریکہ کبھی متحد رہ سکتا ہی نہیں تھا۔ یہ ایک نہیں کئی ملک بنتے، اور جو اس میں توسیع ہوئی اور وہ سپر پاور بنی، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو قدیم زمانے کی یاد تازہ کرنے کی کوشش کی گئی جب مزار جاگیرداروں کی جنگیں لڑا کرتے تھے اور بعض اوقات زنجیریں پہن کر لڑا کرتے تھے تاکہ پیچھے نہ ہٹنے پائیں۔ اس کو بنانا، ریپبلک بنانے کی کوشش کی، بار بنا ہی ڈالا تھا۔ آج سے یہ عمل ریورس ہونا شروع ہوا ہے، معکوس ہونا شروع ہوا ہے۔ پنجاب اور پختونخوا کی اسمبلیوں کے برخاست ہونے کے بعد چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کرانے سے انکار پر جو اصرار ان کا رہا، اس کے بارے میں اس کے سوا کیا کہا جائے کہ پاکستانی عوام اور تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا خوف کا شکار ہوا اور اشتہارات کی ترغیب کا۔ اگرچہ اس سے وابستہ مین سٹریم میڈیا سے وابستہ بعض اخبار میں اس مقدور بھر کوشش کرتے رہے، کچھ اپنے پروگراموں میں کوشش کرتے رہے اور کچھ ویلاگز میں بھی کوشش کرتے رہے۔ پاکستانی میڈیا، مین سٹریم میڈیا دراصل میڈیا ہے ہی نہیں، یہ بزنس مین کا ایک گروپ ہے، کچھ بزنس مین جن کا اصل انٹرسٹ ان کے بزنس میں ہے، وہ حکومت سے جڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک بڑے میڈیا گروپ کے سربراہ سے پوچھا گیا کہ وہ یہ سب کیا کر رہے ہیں، یعنی اس سے بہت پہلے جب وہ مطلب یہ ہے کہ جنرل مشرف کی گود میں جا بیٹھے، انہوں نے کہا میرے ذاتی کام ہیں، وہ کام نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ایک ہی کا نہیں، بہت سوں کا قصہ ہے، کچھ کا تو بازو میں روڑا گیا، کچھ کو تو مجبور کیا گیا، لیکن زیادہ تر تو بڑی آسانی سے اس پر آمادہ ہو گئے۔
اور یہ انہوں نے سمجھ لیا کہ امریکہ خدا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو چاہے کر سکتی ہے، یہی انکار خدا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ لوگوں کو مرنا یاد ہی نہیں رہا، یہ خیال ہی نہیں رہا۔ وہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہیں آزمائیں گے، کیا قرآن مجید کی آیت ہے جس کے آخر میں یہ ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے اور جان اور مال کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو کھڑے رہتے ہیں مراد یہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس کے پاس لوٹ جانے۔ یہ تو عارضی زندگی ہے۔ عزت نفس بھی انسانوں کو زندہ رکھتی ہے۔ بعض لوگ اس لیے ڈٹ کر کھڑے رہے کہ وہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہم اس جھوٹ کا حصہ نہیں بن سکتے، اس فریب کا حصہ نہیں بن سکتے۔ دیکھیے، عمران خان مسئلہ نہیں ہے، تحریک انصاف مسئلہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے بہت سے افسوسناک فیصلے کیے، بہت سے، مطلب بزدار کے فیصلے کو کیا کہا جائے گا، اور اس طرح کے اور بہت سے فیصلے۔ ایک بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس پہ 2 چالاک آدمیوں کو، چودھری پرویز الہی کو مسلط کر دیا اور گورنر پہ وہ چودھری سرور کو مقرر کر دیا۔ یہ اتنی کم فہمی کی بات تھی، کوئی انہیں بتانے والا نہیں تھا کہ تاریخ میں کبھی نالائق لوگوں کے بل پر حکومت نہیں کی گئی۔ دنیا کے اعلیٰ ترین حکمرانوں کو اس پہ ہمیشہ اصرار رہا کہ ان کے گورنر یا وزراء اعلیٰ جو بھی ہوں وہ باصلاحیت اور مخلص لوگ ہونے چاہیے۔ اس میں جناب عمر ابن خطاب کی سب سے زیادہ مثال دی جاتی ہے، جو اتنی کڑی نگرانی گورنروں پہ رکھتے تھے کہ ججوں کے اختیارات اور تنخواہیں ان سے زیادہ تھیں، اور گورنروں سے جو باصلاحیت، گورنروں سے ناراض بھی ہوتے تھے اور انہیں تنبیہ بھی کرتے تھے، مگر انہیں برقرار رکھا۔ امیر معاویہ کو برقرار رکھا، جناب عمرو بن العاص کو برقرار رکھا، اور جب حضرت علی نے جناب عثمان سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب اپنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے، کہ ہٹا دیا جائے امیر معاویہ کو، تو انہوں نے کہا میں نے تو نہیں مقرر کیا تھا، تو حضرت عمر نے مقرر کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا مگر مقرر تو انہوں نے کیا تھا، مگر وہ اس سے اتنا ڈرتے تھے کہ حضرت عمر کا غلام بھی ان سے اتنا نہیں ڈرتا تھا۔ تو نگرانی کرنی پڑتی ہے اور باصلاحیت لوگوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ ہر کام کے آدمی ہوتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں کہ لکل فن رجال، ارے غیرے کو نہیں۔ یہ عثمان بزدار والے فیصلے نے اتنی مایوسی پیدا کی، اتنی تباہی اس سے ہوئی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور کیا اس نے لوٹ گھسوٹ کی اور کس پس سطح پر گورنرز کو لے گیا۔ ایسے اور بہت سے بھی فیصلے ہوئے۔ یہ اعظم خان کی بڑی تعریف کرتے ہیں عمران خان صاحب، اب بھی بعض چیزیں تو عمران خان صاحب کے علم میں اب بھی نہیں ہیں۔ اعظم خان نے اپنی مرضی سے 6 آئی جی لگائے، اپنی مرضی سے آئی بی کا چیف لگایا۔ کبھی یہ بھی موقع دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ وہ اپنی مرضی کے گروہ بنا لیں حکومت کے اندر، اور محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ محمود خان کیا چیز تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اس وقت بھی نہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وقت آنے پہ چھوڑ دیں۔ میں نے آخری ملاقات میں ان سے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ فلاں فلاں لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے، اور فلاں فلاں لوگ جو ہیں تو 10-20 ہزار 50 ہزار روپے کی ٹیمپٹیشن ہو سکتی ہے، مگر آپ اس وقت نہیں سنتے تھے۔ اس دن تو خیر وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کا شکار، معاشی تباہی کا شکار، بے یقینی اور مایوسی اور منی لانڈرنگ کے شکار اس ملک کو ان بحرانوں سے نجات دلائی جائے۔ اگر اس قوم کو زندہ رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو جیسے سید مشاہد حسین کہتے ہیں کہ دست شفا کی ضرورت ہے، ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، زخم اب سینے چاہیے، اس طرح نہیں گوار پن کے سے نہیں، جیسے احمد ادیب قاسمی نے کہا تھا کہ زخم بھرتا ہے زمانہ مگر اس طرح ندیم سی رہا ہو کوئی پھولوں کے غریباں جیسے۔ عالی ظرفی کے ساتھ غلطیوں سے نہیں قومیں تباہ ہوتی، نہ افراد تباہ ہوتے ہیں، غلطیوں پر ڈٹ جانے سے، سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتے ہیں۔
چینی حکومت نے خیر خواہی کے ساتھ توجہ دلائی، میں دہراتا ہوں، ہمیں ان کی بات سننی چاہیے تھی۔ ان کا مفاد پاکستان سے وابستہ ہے، پاکستان کا مفاد ان سے وابستہ ہے، وہ ہمارے اسٹریٹجک حلیف ہیں، ہمارے دفاع کا بہت کچھ ان پہ انحصار ہے۔ ان سے مل کر ہم نے بمبار طیارے بنائے، ٹینک بنایا۔ یہ تو جنرل باجوہ تھے جنہوں نے کہا کہ چینی امریکہ ہمارے تجویراتی حلیف ہیں۔ ہمارے تجویراتی حلیف امریکہ کیسے ہو گیا؟ امریکہ تو ہمارا گلا دباتا ہے، ایران سے گیس لینے نہیں دیتا، اور اب خوشخبری سنا رہے ہیں ہمیں وزیر اعظم صاحب روس سے گیس لیں گے، یعنی جو 30 برس کے بعد آئے گی، اور نہیں آئے گی، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی اجازت کے ساتھ۔ امریکہ کو مطمئن کریں؟ امریکہ کو کون؟ بلیک میلر کو بھی کبھی کوئی مطمئن کر سکا ہے؟ انحصار کی نفسیات ہے، انحصار کی نفسیات، یہ غلامی کی صدیوں کا اثر ہے۔ انحصار نہیں، قومیں اپنے بل پہ زندہ ہوتی ہیں۔ تکلیف تو ہم نے بہت اٹھائی، اس سے بہت کم قربانیاں دے کر اگر خودداری کا فیصلہ کیا جاتا، آزاد خارجہ پالیسی کی طرف قدم بقدم بڑھتے، راتوں رات تو سب ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا، اس سے کم قربانیاں دینی پڑتی، اور ہم پر لٹیرے بھی مسلط نہ ہوتے۔ یہ امریکہ ہی تھا جس کی پشت پناہی سے عمران حکومت کو برطرف کیا گیا، جو ایک کمزور حکومت تھی۔ عمران خان کو تو حکومت لینی ہی نہیں چاہیے تھی، اس میں 50 آدمی تو جنرل باجوہ اور ان کے ساتھیوں کے تھے، چنے ہوئے تھے۔ چنانچہ وقت آیا تو وہ بھاگ گئے، اور انہیں بھاگنا ہی تھا، اور یہ بات تو ہم اس وقت بھی کہتے رہے اور بار بار کہتے رہے۔ اسی لیے حضور ہمارا داخلہ ہی بند تھا سرکاری تقریبات میں۔ میں تو آخری دنوں میں عمران خان سے ملا جب ان کی حکومت کا جانا یقینی ہو گیا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جہانگیر ترین، علیم خان اور پرویز خٹک کی حوصلہ افزائی کی، اور بہت سے دوسرے لوگوں کی، جنہوں نے مخبر پالے پارٹیوں میں۔ عمران خان کو بھوکا، میں پھر کہتا ہوں، بھوک ہڑتال کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دینا چاہیے۔ ضرورت پڑے تو دباؤ کا کوئی بھی حربہ استعمال کرنا چاہیے۔ انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یوم تشکر منانے کا اعلان کرنا چاہیے، اور اگر ان کی آواز قوم تک نہیں پہنچ سکتی تو یہی اعلان جو ہے کرنا چاہیے گوہر علی خان کو اور عمر ایوب کو، اور اس کا طریقہ کار بھی طے کرنا چاہیے اپنے ساتھیوں سے مل کے، مشورے کے ساتھ کام ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے بات کرنی چاہیے، اور عمران خان کو کمیٹی بنانی چاہیے۔ اچگئی صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ اور لوگ شامل کریں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے دوسری پارٹیوں سے۔ رہ گیا احتساب، تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ احتساب ہو سکتا ہے اداروں کے ذریعے، یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے۔ ایف آئی اے، نیب اصلاحات کے ساتھ، اور اینٹی کرپشن اور عدالتیں، ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کا تقرر کیا جائے، آپ ججوں کو تو روز روز تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ایف آئی اے کے افسروں کو تبدیل کر سکتے ہیں، نیب میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اینٹی کرپشن میں بہترین لوگ رکھے جا سکتے ہیں اور سب سے پہلا احتساب جو ہے اگر حکومت ملتی ہے تو پی ٹی آئی کے لیڈروں کا ہونا چاہیے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیسے بنائے ہیں ٹکٹوں کی تقسیم میں۔ ایک طرف اعجاز چودھری اور محمود الرشید پڑے ہوئے تھے جیل میں، اور صنم جاوید اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور عالیہ حمزہ، اور ایک طرف لوگ اب بھی پیسے بنا رہے تھے عہدوں کی تقسیم میں اور ٹکٹوں کی، اور ہمیں سفارشیں کراتے تھے عمران خان کے دوستوں سے کہ ہمارا نام نہ لیں۔ آپ کا نام کیوں نہ لیں؟ آپ کا قوم کے سب سے بڑے مجرم ہیں، مخبر بھی ہیں آپ، اور پیسے بھی بناتے ہیں۔ نام لیے بغیر میں عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے خوف و دہشت کی فضا قائم کرنے میں مدد کی، انہیں اپنے عہدوں سے مستعفی ہونا چاہیے، اگر نہیں تو اپنا طرز عمل تبدیل کرنا چاہیے کم از کم۔ شرمندگی بھی ایک طرح کی توبہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا۔ نئے الیکشن اور بالآخر غیر جانبدار خارجہ پالیسی کی طرف بڑھنے کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ قانون کی عملداری، عدالتی نظام کی بہتری، سول سروس میں کی بہتری، ایف بی آر میں تبدیلی۔ ایف بی آر کو تو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں شدت جذبات میں یہ بات نہیں کہہ رہا۔ ایف بی آر تو ایک گٹر ہے جس میں قوم کا سرمایہ بھی ڈوب جاتا ہے اور امید بھی ڈوب جاتی ہے۔ اس میں تو بہت چند لوگ رکھنے چاہیے اور پیرالل ایک ادارہ بنا کے اس کو ریپلیس کر دینا چاہیے۔ اس پہ تو آپ کو جیسے آپ نے افغان بارڈر پہ وہ لگائی، باڑ لگائی، اگرچہ اس سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہو سکا، وہ کام سلیقے سے نہیں کیا گیا،
لیکن اس سے زیادہ اگر سرمایہ خرچ ہوتا ہے تو کرنا چاہیے اور نجکاری کرنی چاہیے۔ شنید یہ ہے کہ یہ ارادہ کیا گیا کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے دے تحریک انصاف کے حق میں تو ایک فارورڈ بلاک بنایا جائے۔ یہ بڑی خوفناک غلطی ہوگی، اس کا انجام اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا جتنا اب ہوا ہے، اور کوئی نیک نامی بھی حصے میں نہیں ہے کہ نیک نامی تو پہلے گئی اور کوئی کامیابی بھی نہیں ہوگی۔ امریکی کانگریس تک تو آپ کے خلاف قرارداد پہ وہ ایوان نمائندگان ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز آپ کے خلاف ریزولیشن کرتا ہے اور سینٹ کرنے والا ہے، یہ پکی اطلاع ہے۔ اور 368 ووٹ 368 اور کہاں اور 7 ووٹ کہاں، اور دنیا بھر کا میڈیا آپ کو بتا رہا ہے۔ یہ بڑی خوفناک غلطی ہوگی۔ یہ پاکستانی عوام کی فتح کا دن ہے اور اسے خوش دلی سے تسلیم کرنا چاہیے۔ حنیف رحمانی نے کہا تھا باز آؤ اور زندہ رہو، میں کہتا ہوں باز آؤ اور زندہ رہو اور پھلو پھولو۔ دنیا میں بدترین لوگوں نے کوئی آدمی ہو، فضائل بن ایاز جو ایک ڈاکو تھے اور بہت بڑے ڈاکو تھے اور اپنے عہد کے سب سے بڑے وہ درویش اور عالم اور اسکالر تسلیم کیے گئے۔ ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، ہم سب کے رویوں میں غلطیاں ہیں اور ہر ایک کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا اور لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ جو بر صغیر کے مزاج میں ریجیڈیٹی ہے، ضد ہے اور انا پرستی ہے اور عدم تحفظ ہے، اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ زندہ قوم بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قومیں اسی پروسیس سے گزرتی ہیں، لیکن جو آدمی اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے وہی معاشرے کی اصلاح میں مددگار ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی اہم نہیں ہے، ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔